اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج ہم نے آپ کی درسی کتاب سے جو موضوع چنا ہے اس کا نام ہے آسمان، پھول اور لہو۔ یہ آپ کی درسی کتاب میں سبق شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سبق پڑھیں، پہلے ہم اس افسانہ نگار کے بارے میں مختصر سا تعارف لیں گے۔ افسانہ نگار ہیں نور شاہ۔ نور شاہ 1936 عیسوی میں ڈل گیٹ، سری نگر میں پیدا ہوئے۔ ان کو ادب کے ساتھ نہایت لگاؤ ہے۔ انہوں نے بہت سارے اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے بہت سارے افسانے اور ناولیں لکھی ہیں۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے 22 سال کی عمر میں کیا۔ پہلی کہانی جو انہوں نے لکھی اس کا نام نلنی تھا، جو انہوں نے ایک ماہنامہ شمع میں شائع کی تھی۔ اس نے بہت سارے افسانے لکھے ہیں، جن افسانے مجموعے میں جو خاص اور مشہور ہیں وہ یوں ہیں: بے گاٹ کی ناؤ، ویرانے کے پھول، من کا آنگن، اداس اداس، ایک رات کی ملکہ، آسمان، پھول اور لہو۔ اس کے علاوہ نور شاہ صاحب نے 60 سے زائد ریڈیائی ڈرامے بھی لکھے ہیں جو اکثر ریڈیو کشمیر اور ریڈیو جموں سے نشر ہوا کرتے ہیں۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ آسمان، پھول اور لہو ایک مختصر افسانہ ہے۔ مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے اور پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک مخصوص گوشے کو جھلک دکھاتا ہے۔ عزیز بچوں، جو یہ افسانہ ہے اس میں نور شاہ نے روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے واقعات بیان کیے ہیں۔ اس افسانے میں بہترین انداز میں کشمیر کے موجودہ حالات کو پیش کیا گیا ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ گھر سے نکلنے کے بعد واپسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کشمیر کے حالات ایسے ہیں، جو شخص صبح کو نکلے پتہ نہیں کہ وہ گھر واپس لوٹے گا یا نہیں۔ عزیز بچوں، اسی پس منظر کو دیکھ کر روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوئے نور شاہ نے ہماری درسی کتاب میں ایک افسانہ لکھا ہے جس کا نام ہے آسمان، پھول اور لہو۔ آپ اپنی کتاب کا
صفحہ نمبر 54 نکالیں. اس پر یہ لیسن درج ہے. آپ کتاب کھول کر اس پر نظر ڈالیں. ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس لیسن کو بخوبی سمجھ پائیں گے. پہلا پیارا اس طرح سے ہے. وہ ایک عام سی صبح تھی اور میں اپنے معمول کے مطابق مارکیٹ میں گھریلو ضروریات کی چیزیں خریدنے میں مصروف تھی کہ کھلونوں کی ایک دکان کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے. اس لیے نہیں کہ اس دکان میں مختلف انداز کی خوبصورت اور سندر سی گڑیوں کی ایک دنیا آباد تھی، بلکہ اس لیے کہ 6-7 سال کا ایک معصوم سا لڑکا دکان کے مالک سے ایک گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا. اس کی باتوں سے اس کے اندرونی جذبات کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی. اس کے ایک ہاتھ میں گڑیا تھی اور دوسرے ہاتھ میں چند سکے. عزیز بچوں، نور شاہ ہمیں کشمیر کے حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک عام صبح تھی اور ایک لیڈی ایک خاتون جو بازار جا رہی تھی اپنی خرید فروخت کے لیے. یوں ہی وہ ایک بچوں کے کھلونوں کی دکان کے پاس پہنچی تو وہ رک گئی. اس نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا پیارا سا 6-7 سال کا بچہ دکاندار سے ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہ گڑیا چاہیے، مجھے یہ گڑیا خریدنی ہے. دیکھو تمہارے پاس، تمہارے ہاتھ میں پڑی یہ ریزگاری میں 2 بار گن چکا ہوں. اس چھوٹی سی رقم سے تم یہ گڑیا خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ جو بچہ تھا جو گڑیا خریدنے کے لیے ضد کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں جو ریزگاری تھی، جو پیسے تھے، وہ بہت کم تھے. اور دکاندار اسے بار بار یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس پیسے کم ہے بیٹا، آپ یہ گڑیا نہیں خرید سکتے ہیں. پھر اس معصوم سی لڑکی نے میری طرف دیکھا اور کہا، آنٹی کیا میں ان پیسوں سے یہ گڑیا نہیں خرید سکتا؟ میں نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھوں سے ریزگاری لے کر گننا شروع کر دی. واقعی یہ بہت کم تھے. کہتا ہے کہ جو یہ خاتون تھی، جو یہ آنٹی تھی، اس معصوم بچے نے اس کی طرف دیکھا اور اسے پوچھا، کیا آنٹی میں ان پیسوں سے جو میرے ہاتھ میں ہیں کیا یہ گڑیا نہیں خرید سکتا ہوں؟ میں نے وہ پیسے گنے، وہ واقعی کم تھے. اس اعتبار سے دکاندار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. آنٹی کہتی ہے کہ دکاندار ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس بچے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، بہت کم پیسے تھے. یہ آنٹی میرے لیے اس گڑیا کا خریدنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا. یہ چھوٹا بچہ آنٹی سے کہتا ہے کہ یہ گڑیا جو ہے ضروری مجھے خریدنی ہے. آنٹی نے اسے پوچھا کہ بیٹا ایسی کیا بات ہے، کیا مجبوری ہے کہ آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی، وہ اسے پا کر خوش ہوگی، بہت خوش ہوگی. تمہاری بہن بھی ہے. بچہ آنٹی سے کہتا ہے کہ یہ گڑیا جو ہے میری دیدی کو بہت پسند آئے گی، وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوگی. آنٹی اسے پوچھتی، کیا تمہاری بہن ہے؟ ہاں، لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی.
بچہ اسے کہتا ہے کہ وہ میری بہن جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی ہے بلکہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. کہاں رہتی ہے وہ؟ تو آنٹی اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن کہاں رہتی ہے؟ ابو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے اللہ میاں کے پاس. اور ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں بھی بہت جلد جانے والی ہے. بچہ آنٹی کو جواب دیتا ہے کہ میری جو بہن ہے میرے ابا جو ہے ابا جان ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے. اور میری جو ماں ہے وہ بھی اب جانے والی ہے. کہاں؟ میں نے پوچھا اسے کہاں جا رہی ہے؟ آنٹی نے کہا آسمانوں میں اپنے اللہ کے پاس. اور میں چلچلاتی دھوپ اس کے نس نس میں اتر چکی ہے. ہاں کہو. یہ بچہ چلچلاتی دھوپ یعنی دھوپ میں وہ جو اس کے نس نس میں رگ رگ میں اتر چکی تھی پسینے سے وہ گیلا ہو گیا تھا. آنٹی سے کہتا ہے کہ وہ آسمانوں میں چلے گئے اور میں یہاں ہوں. میں اپنی ماں کے ہاتھوں یہ گڑیا اپنی دیدی کو بھیجوانا چاہتا ہوں آسمانوں میں. لیکن کیا؟ اور یہ بچہ جو ہے معصوم بچہ اسے یہ نہیں پتہ کہ اس کی بہن جو ہے وہ مر گئی ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ میں یہ گڑیا اپنی دیدی کو اپنی ماں کے ہاتھوں بھیجوں گا جو وہاں جانے والی ہے آسمانوں میں چلی جانے والی ہے اللہ کو پیاری ہونے والی ہے. عزیز بچوں یہ تھے ایک دو پیرا جو میں نے آپ کو پڑھائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. آپ گھر میں یہ کتاب ایک بار پھر نکالیں اعادہ کریں اور ایک بار پھر پڑھیں. جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ گیا اگر کوئی مشکل پیش آئے گی تو آپ میرے سے واٹس ایپ کے ذریعے یا فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ خوش رہے آباد رہے اپنا خیال رکھے اپنوں کا خیال رکھے اپنی صحت کا خیال رکھے. باقی وسلام.